بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 6 اور کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 3 ہے، اور یہ سبق صفت البیع بعد الایجاب والقبول کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت اذا حصل الایجاب سے لے کر تفرق الاقوال تک ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اس سبق کے جو متعلقہ اصول ہے گزشتہ سبق میں بھی بیان کیے تھے، اور یہاں پر بھی بالاختصار بیان کرتے ہیں کہ ابطال الحقوق لا یجوز، کسی کا حق ضائع کرنا، باطل کرنا یہ ناجائز ہے، اور اسی طرح ما یستلزم المحظور، محظور ہر وہ امر جو کسی محظور امر کو مستلزم ہو، وہ امر خود محظور ہوتا ہے۔ عقد کا ایک حصہ علی ما وراء المجلس پر موقوف نہیں رہتا، یعنی جو ہی مجلس ختم ہو جائے تو عقد کا وہ حصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مثلا کسی نے ایجاب کیا تو اب یہ ایجاب انتہائی مجلس تک ہی ہوتا ہے، اگر مجلس ختم ہو جائے تو اس کے بعد عقد کے اس شطر، اس حصے کا اعتبار نہیں ہوگا، ایجاب ختم ہو جائے گا۔ الاسلام عاصم للحقوق لا مبطل، اسلام تو حقوق کی حفاظت کرتا ہے، نہ کہ حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 4 فصول بیان کی تھی، ان میں سے 3 فصول پر تو بالتفصیل بات ہوئی تھی، اور ایک فصل کے بارے میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس پر انشاءاللہ ایک مستقل درس ہوگا۔ تو آج ہم جو فصل نمبر 4 ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ جب ایجاب اور قبول ہو جائے، انعقاد بیع ہو جائے، تو بعد تمام الایجاب والقبول عقد کا کیا حکم ہے؟ کیا متعاقدین میں سے کسی ایک کو بالانفراد خیار فسخ حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بالانفراد دوسری کی رضامندی کے بغیر فسخ کا حق حاصل نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ترجمہ مختصر تشریح کریں گے۔ قال وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدْمِ رُؤْيَةٍ۔ وقال الشافعي رحمه الله تعالى يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر فلا يجوز، والحديث محمول على خيار القبول وفيه إشارة إليه، فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها، أو يحتمله فيحمل عليه، والتفرق فيه تفرق الأقوال۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایجاب اور قبول جب ہو جائے تو بیع لازم ہو جاتی ہے، اور متعاقدین میں سے کسی ایک کو خیار حاصل نہیں ہے سوائے خیار عیب یا خیار رؤیت کے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو خیار مجلس حاصل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی وجہ سے کہ متبایعان یعنی بائع اور مشتری کو خیار حاصل ہے جب تک وہ جدا نہ ہو، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فسخ میں دوسرے کے حق کا ابطال لازم آتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے، اور حدیث یہ خیار قبول پر محمول ہے، اور اسی حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، کیونکہ بحالت مباشرت یعنی جب دونوں معاملہ کر رہے ہو تو اس وقت ان کو متبایعان کہا جاتا ہے، نہ کہ بعد العقد بعد المعاملہ۔
یا اس میں خیار قبول کا احتمال ہے لہذا اس پر محمول کیا جائے گا، اور تفرق سے تفرق الاقوال مراد ہے۔ یہاں پر امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جب ایجاب اور قبول ہو جائے، انعقاد بے کے بعد حصول الایجاب والقبول، کیا متعاقدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بالانفراد دوسرے کی رضامندی کے بغیر کیا خیار فسخ یا خیار مجلس حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں ائمہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور احناف رحمہم اللہ تعالی، ان کے ہاں بعد حصول الایجاب والقبول اگرچہ مجلس برقرار ہے، متعاقدین میں سے کسی کو بھی خیار مجلس، خیار فسخ دوسرے کی رضامندی کے بغیر بالانفراد حاصل نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اس طرح کی مروی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ کا جو مفتابہی مذہب ہے وہ یہ ہے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو بعد حصول الایجاب والقبول بھی جب تک مجلس برقرار ہے، اختتام مجلس تک خیار فسخ حاصل ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ متبائعان میں سے، عقد کرنے والے میں سے یعنی بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو خیار حاصل ہے جب تک وہ جدا نہ ہو۔ اور یہاں پر تفرق سے تفرق بالابدان مراد ہے، اور اس پر یعنی تفرق بالابدان پر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے استدلال کرتے ہیں۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فسخ میں چونکہ دوسرے کا حق باطل ہونے کا ابطال لازم آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہم نے پہلے اصل بھی پڑھا تھا کہ ابطال الحقوق لا یجوز، کسی کا حق ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسلام جو ہے وہ تو حقوق کی حفاظت کرتا ہے، نہ کہ دوسروں کو حقوق کے ضیاع کا اور ابطال کا راستہ دکھلائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری نصوص ہے جن سے استدلال کیا جا سکتا ہے اپنے مذہب پر۔ تو یہاں پر چند ادلہ کو ہم بالاختصار ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو تم اپنے عقود کو پورا کیا کرو۔ ابھی اگر متبائعان میں سے کسی ایک کو اختتام مجلس سے پہلے دوسرے کی رضامندی کے بغیر خیار فسخ، خیار مجلس حاصل ہو تو اس سے اس نص پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ ایفاء عہد، ایفاء عقد جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے وہ عمل میں نہیں لایا جا سکے گا۔ اور دوسری آیت وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، کہ جب تم باہمی خرید و فروخت کرنے لگو اس معاملے پر کسی کو گواہ بنایا کرو۔ اب اگر متبائعان میں سے کسی ایک کو خیار فسخ حاصل ہو تو اشہاد اس نص کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اشہاد یہ توثق کے لیے ہے۔ اور اگر کسی کو خیار فسخ حاصل ہو جائے اور وقت کو ختم کر دے تو اس اشہاد کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا۔ یہ اشہاد تو توثق کے لیے تھا اور عقد سرے سے ختم کیا گیا تو توثق کہاں سے آئے گا؟ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی ارشادات ہیں، جن میں سے یہاں پر بالاختصار ایک دو ہم پیش کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح النقایہ میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانے پینے کی چیز خریدے تو اس وقت تک اس کو نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کرے، اس کو مکمل اصول نہ کرے۔ تو یہاں پر حتی یستوفیہ یعنی قبل الاستیفاء اس چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر استیفاء ہو جائے
اس چیز پر قبضہ کیا جائے، اصول کیا جائے، چاہے مجلس ختم ہو یا برقرار ہو، تو دونوں صورتوں میں آگے بیچنے کی اجازت ہے، اور بیچی وہی چیز جا سکتی ہے جس پر ملکیت ہو، اور جب ملکیت ثابت ہو گئی تو کسی ایک کو دوسرے کی ملکیت فسخ کرنا، باطل کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ المسلمون عند شروطہم، مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اپنی شروط کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے لگائے ہوئے شروط کو وہ پورا کرتے ہیں، اور یہاں پر متعاقدین میں سے ہر ایک نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے بے کو جاری کرنے اور بے کو نافذ کرنے کی شرط لگائی ہے، لہٰذا ابھی ان پر لازم ہے کہ اس شرط کو وہ پوری کرے، اور اگر اس شرط کو پوری نہ کرے تو اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں کسی ایک شخص کی طرف یا دونوں طرف سے ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر متعاقدین میں سے ایک کو اختیار دیا جائے کہ آپ اختتام مجلس تک وہ چیز جس پر ملکیت ثابت ہو چکی ہے اس کی ملکیت کو آپ ختم کر سکتے، تو اس میں دوسرے کا ضرر ہے، اور یا متعاقدین دونوں بلا رضامندی اس عقد کو ختم کرتے ہیں تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو ضرر ہے، تو لہٰذا اگر ہم متعاقدین میں سے ایک کو یا دونوں کو اختیار دے تو اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان فرمائی ہے تو یہ حدیث تو احناف کی دلیل بنتی ہے، جیسے کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث خیار القبول پر محمول ہے، اور یہ تو احناف بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کیسے خیار القبول پر محمول ہے؟ تو یہاں پر حدیث میں المتبایعان کا لفظ ہے، یا جو احادیث کی کتب میں ہے البیعان کا لفظ ہے، تو اس کا اطلاق دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک، جس وقت متبایعان بے کا معاملہ کر رہے ہو تو اس وقت ان دونوں کو متبایعان کہا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ عقد سے پہلے ان دونوں کو متبایعان کہا جائے، اور تیسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ عقد کے بعد ان کو متبایعان کہا جائے۔ تو ان تینوں میں سے جو پہلا اور آخری ہے وہ تو مجازن ہے، کہ پہلا جو اطلاق ہے وہ بے اعتبار ما یعول ہے، کہ آنے والے زمانے میں ان دونوں میں بیع کرنے کی صلاحیت ہے، متبایعان بن سکتے ہیں، اور تیسرا جو احتمال ہے کہ عقد کے بعد ان کو متبایعان کہا جاتا ہے، تو وہ بے اعتبار ما کان، کہ پہلے متبایعان تھے تو بے اعتبار ما کان ان پر مجازن متبایعان کا اطلاق کیا گیا تھا، اور ایک بحالت مباشرت کہ جس وقت وہ عقد کر رہے ہو تو حقیقتاً اس وقت جو اطلاق ہوتا ہے وہ حقیقتاً ہوتا ہے، نہ کہ مجازن۔ تو یہاں پر متبایعان جس وقت عقد کر رہے ہو تو عقد پورا کرنے سے پہلے تو ان دونوں کو خیار حاصل ہے، اور اس خیار کا نام خیار قبول ہے، تو یہ دلیل تو ہماری بنتی ہے، نہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر علی سبیل تنزل ہم تسلیم بھی کریں کہ اس میں خیار مجلس کا بھی احتمال ہے اور خیار القبول کا بھی احتمال ہے، تو ہم نے اس کو خیار قبول پر محمول کیا ہے دیگر ذکر کردہ نصوص کی وجہ سے، کہ اگر ہم اس کو خیار مجلس پر محمول کریں گے تو وہ جو پہلے نصوص ہم بیان کر چکے ان پر عمل نہیں ہو سکے گا، اور اگر خیار قبول پر محمول کریں گے تو اس حدیث کے ساتھ ساتھ دیگر نصوص پر بھی عمل ہو جائے گا، تو اس لیے احناف کی دلیل بنتی ہے، نہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور امام یہ صاحب المبسوط سرخسی، اس میں اس حدیث کا ایک اور بھی جواب دیا گیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ امام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اور خود ان کا عمل اور فتویٰ اس کے برخلاف ہے، تو جب کسی روایت کہ راوی کا عمل اور فتویٰ اس کے خلاف ہو تو وہ روایت قابل عمل نہیں رہتی۔ اور یہاں پر تفرق سے تفرق الاقوال مراد ہے، نہ کہ تفرق ابدان۔ تفرق اقوال پر محمول کرنے کا فائدہ یہ ہے
کہ دیگر نصوص کے ساتھ ساتھ اس نص پر بھی پورا کا پورا عمل ہو سکے گا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور شرح البنایہ میں ذکر کیا ہے کہ صاحب ہدایہ پر افسوس ہے، تعجب ہے کہ قسم تو ایک حدیث صحیح سے استدلال کریں اور وہ ایک عقلی دلیل بیان کریں، تو اس تعجب پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے تو ایک اصل سے استدلال کیا جو کئی نصوص سے مستنبط ہے، اور دوسری بات یہ کہ صاحب ہدایہ نے تو یہاں پر نص سے استدلال کیا ہے، اور وہ نص یہ حدیث ہے جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے۔ تو آج کے درس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی دروس آنے والی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔